اور اقبال ڈے کے موقع پر ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ہمارے ساتھ محمد فرحان موجود ہیں، بحریہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ حنا حسن موجود ہیں سر سید گرلز کالج سے، اور حنا اپنی جگہ پر موجود ہیں. آج ان دونوں کو یہاں پر اس لیے مدعو کیا ہے، اسکول کالج میں آپ لوگوں نے تقریر کی ہوگی آج کے دن، لیکن آج ہم نے کہا کہ اگر اسکول کالج میں چھٹی بھی ہے تو پھر یہ تقریر یہاں سے ہونی چاہیے. اور ایک اور تقریر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ کو جو آپ ریسرچ کرتے ہیں یا اپنی تقریر لکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور اس مطالعے میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو لوگوں کے لیے انفارمیشن کا ثابت ہوتی ہیں. سو شروع کرتے ہیں ہم اسپیچ سے. حنا حسن موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی حنا. پاکستان جس کا خواب دیکھا اقبال نے، ایک پاک سرزمین، ایک پاکیزہ جگہ جہاں بے بس، بے کس، لاچار، غلامی میں جگڑے ہوئے مسلمانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی، جہاں نہ کبھی ظلم کی بات ہوگی، نہ جہل کی رات ہوگی، نہ ہی کسی ظالم کی کوئی اوقات ہوگی. صدر علی وقار پھر مسلمانوں نے جد و جہد شروع کر دی. ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، مسلمانوں کی بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی. پھر کہیں جا کر اقبال کے خواب کی تعبیر مکمل. ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کر راکھ ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا پاک جلا. ملا نہیں یہ وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں یہ وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا. کیا بات. صدر علی وقار. اقبال نے اپنے نوجوانوں کو ہر قدم، ہر سانس پر یہ اشارہ دیا کہ اٹھو اپنے کفن زدہ بستروں سے اور جاؤ، جا کر دنیا پر چھا جاؤ، کہ جا کر شمسی کا ستارہ بن جاؤ. کہ صدر علی وقار لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم تو اسلام کے نام پر لگنے والا سیاہ دھبا ہیں جس میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں. کہ صدر علی وقار علامہ اقبال نے تو اپنے نوجوانوں کو مقدر کے ملت کا ستارہ کہا تھا. آئیں اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان دیکھتے ہیں، جہاں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہے. ارے آج کا پاکستان جہاں عام آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیسا جاتا ہے، تو وہاں دوسری طرف وڈیروں، جاگیرداروں اور شریفوں کی دعوتوں میں ہزاروں طعام پیش کر دیے جاتے ہیں. صدر علی وقار آج یوم اقبال کے موقع پر ہم ایک پرچم کے سائے تلے ایک کا ملی نغمہ تو بڑے جوش سے سن رہے ہیں. کیا ہم واقعی ایک ہیں؟ کیا ہم واقعی دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک ہیں؟ کہ صدر علی وقار آج ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو بڑے جوش سے لگا رہے ہیں، مگر ہم ہی لوگ اس پاکستان کے ٹکڑے بھی کر رہے ہیں. صدر علی وقار آج اس پاکستان اور اقبال کے خواب میں معصوم لوگوں کی محنت کی کمائی چھین کر انہیں فقط ایک گولی کا نشانہ بنا کر مار دیا جاتا ہے، یا پھر انہیں معذور بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. صدر علی وقار آج فلسطین کی مقدر سرزمین بلک بلک کر وعدہ نبھانے کا تقاضا کر رہی ہے اور ہم سے امت مسلمہ کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پکار رہی ہے، مگر ہم KFC کے کھانوں کی خوشبو میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ صدر علی وقار ہمیں بارود کی بو سونگھنے کا ہوش ہی نہیں. کہ صدر علی وقار یہ فضائیں کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہیں. ارے تو غم نہ کر، اس آج کے پاکستان کو پھر سے اقبال کے خواب کی تعبیر بنا دے. یہ خاک، یہ ارض پاک، یہ چشم فلک گواہ ہے کہ تم میجر صادق کے پیروکاروں کے لیے، وطن کے غداروں کے لیے راشد منہاج بن جاؤ. اگرچہ زباں کاٹ بھی دی جائے تو دیوار زندہ پہ لکھا پاکستان زندہ باد تم سپاہی مقبول حسین بن جاؤ. جلتے ہوئے ارض پاک کے شعلوں کو اپنے لہو سے بجھا کر یاسر عباس بن کر یہ اعلان کرو کہ اے پیکر فرعون، اے پیکر یزید، کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ اقبال کے خواب کی تعبیر کو مٹا سکے. ارے یہ نہ سندھی ہے، نہ مہاجر ہے، نہ پٹھان ہے، یہ تم سب کا پاکستان ہے. اسے تھام لو اور بچا لو اسے. شکریہ. بہت شکریہ. اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں اور شاید وہ درست بھی ثابت ہوتی ہوں یا درست بھی لگتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج اقبال ڈے ہے
تو ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ علامہ محمد اقبال کی جو روشن پہلو ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتاتی. بہت سی باتیں ظاہر ہیں ہمارے ملک میں کمی بیشی ہے، لیکن نا امیدی پھر بھی میں کہوں گی کہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو. اور اب باری ہے محمد فرحان کی، اور محمد فرحان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال ڈے کے موقع پر آپ کیا ہمیں اسپیچ دیتے ہیں. جب پرانے نظریات نئے نظریات کے بہاؤ میں بہہ جائیں تو مکتبہ دقیانوسیت کو چاہیے کہ وہ جدیدیت کے ہاتھ پر بیعت کر لے. جب کوئی نوجوان نئی چیزوں کی تخلیق کرے تو بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی اسی طرح کریں جس طرح محمد بن قاسم کے لشکر کے جرنیلوں نے اپنے 17 سالہ سپہ سالار کی تھی. لیکن نوجوانوں کے نئے نظریات کی تخلیق کی صورت اسی صورت میں ممکن ہے صدر اعلی وقار، جب نوجوانوں کی ترجیح ٹک ٹاک کے بجائے کتاب ہوگی، ان کی محفلیں ریستورانوں کے بجائے لائبریری کے چبوتروں پہ ہوں گی. بتائیے صدر اعلی وقار، ٹی وی دیکھتا کون شخص اقبال کو سمجھنے کے لیے دیکھ رہا ہے؟ بتائیے صدر اعلی وقار، کون ہے وہ شخص جس نے اقبال کو صرف ایک مذہبی شخصیت کے بجائے عالمی اور آفاقی فلسفی کے طور پر جانا؟ بتائیے کون ہے وہ شخص جس نے اقبال کی زندگی کو اور ان کے ذہن کے متفرق خیالات کو جانا؟ افسوس، ارے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال نے پاکستان کا خواب حالت منام میں دیکھا تھا. بتائیے صدر اعلی وقار، آج بھی ہم اسی اسنا میں بیٹھے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے اور ہم یہ زحمت نہیں دے رہے کہ اقبال نے کیا اور کیسے سوچا. صدر اعلی وقار، آج کا نوجوان جب سقراط کی طرح سوال کرنے کا ہنر سیکھ جائے گا اور سائر و فیصلے کا ریٹورک اس کا ہنر بن جائے گا تو وہ اپنے علم اور ذہن سے فضا میں ایسی کشیدگی کے پھول پھیلا دے گا جو معاشرے میں مثبت پہلو لائیں گے. آج کا نوجوان جب اقبال کی خودی کو سمجھ لیں گے تو سرمایہ داری کے ہیبت کدے ان کے دلوں میں خوف نہیں ڈال پائیں گے. جب آج کا نوجوان ابن سینا، ابن رشد اور فیض کے کاندھوں پہ بیٹھ کے ان سے آگے کے حالات دیکھیں گے تو کوئی بوڑھا بلوچ انہیں یہ نصیحت نہیں کرے گا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر رکھ، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، محروم ہو جاتا ہے صحبت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو ساحل سمندر سے کنارہ، کرتا نہیں جو ساحل سمندر سے کنارہ. شکریہ، بہت شکریہ. تو یہ آپ نے تقریر سنی دونوں ہمارے مہمانوں کی، اور یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.